تو خارجی کائنات کے نظم و نسق میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس عرض کے اندر وہ کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے کوئی انسان۔ کہا جب یہ کیفیت ہے تو پھر انہیں صاحب اقتدار ماننا اس کے معنی کیا ہیں؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ کہا دو ہی باتیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ان کو بھی کچھ اقتدار اور قوتیں حاصل ہیں تو یا تو کوئی پہلی آسمانی کتاب جو اپنی اصلی شکل میں ہو، یہ بتاؤ کہ اس کے اندر خدا نے یہ وحی کہیں کی ہوئی ہے کہ ان بتوں کو کہیں کسی سابقہ وحی میں یہ جو اولی مخاطب تھے قرآن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، قریش وغیرہ کو تو چھوڑیے کہ ان کے یہاں تو پہلے کتاب کوئی نہیں تھی، یہودی، عیسائی، مجوسی، ایرانی، یہ سارے اپنے آپ کو صاحب کتاب کہتے تھے، مدعی تھے اس کے کہ ان کے پاس پہلی انبیاء کی کتابیں ہیں، اگرچہ وہ بڑی محرف تھی کتابیں، ان میں تعریف ہو چکی ہوئی تھی، اس پہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کسی جگہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کو اس قدر اقتدار حاصل ہے کہ وہ کائنات میں کچھ تخلیق بھی کر سکتے ہیں یا خارجی کائنات کے نظم و نسق میں خدا کے شریک ہو سکتے ہیں، کہیں خدا نے ایسا تمہیں علم دیا ہے؟ ایک تو یہ ذریعہ ہو گیا اپنے دعوے کی صداقت کے منانے کا کہ اتھارٹی خدا کی، ڈیوائن اتھارٹی کوئی کوڈ کرو۔ کہا یا وَأَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ، یا علمی دلیل ہی کوئی لاؤ۔ اور فرمائیے قرآن کہاں تک جاتا ہے؟ کتاب کی اتھارٹی تو ان سے ہی مانگی جا سکتی ہے جو کتاب کو، وحی کو، ان چیزوں کو مانتے ہوں۔ جو انہیں نہیں مانتے قرآن انہیں بھی نہیں چھوڑتا، خودداری ہوں، خدا کو بھی نہ مانتے ہوں، کتاب کو، وحی کو، رسولوں کو بھی نہ مانتے ہوں۔ کہا ٹھیک ہے ان کو تو نہیں مانتے تم، علم کی بارگاہ سے ہی کوئی دلیل اس قسم کی لے کے آؤ، بتاؤ کوئی سائنٹسٹ اس قسم کا جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں کوئی نئی چیز تخلیق پیدا کر سکتا ہوں، میں اس کائنات کے نظم و نسق کے اندر شریک خداوندی ہوں، فطرت کی قوتوں کو میں کسی طرح سے بدل سکتا ہوں۔ کہا علم کی بارگاہ سے ہی کوئی دلیل لاؤ اس کے متعلق۔ آپ غور کیجئے قرآن کتنا جامع جاتا ہے، دونوں گروہ لے لیے اس نے، مذہب پرست طبقہ بھی لے لیا، اس سے کہا کہ اتھارٹی لاؤ، کوئی خداوندی اتھارٹی اگر تمہارے پاس ہے، اور جو ان چیزوں کو نہ ماننے والا ایتھیسٹ ہے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم اس کو تو نہیں مانتے، علم کی بارگاہ سے کوئی دلیل لا کے بتاؤ جناب۔ یہ ہیں دعوی قرآن کے جن کا کوئی جواب نہیں دے سکا آج تک۔ ان کنتم صادقین، کہا جب صورت یہ ہے کہ نہ تو تم مذہب کی سطح پہ کوئی اتھارٹی کوڈ کر سکتے ہو، نہ علم کی بارگاہ سے کوئی دلیل لا سکتے ہو، اس کے باوجود یہ ان انسانوں کو اور انسانوں کی یہ ہڈیوں کو اور ان کے پتھروں اور چونے گاز کی قبروں کو اور ان بتوں کو، ان کو صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ماننا، اس سے زیادہ اور گمراہ کن بات کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ غور کیجئے عزیزان مان، ساری قوم ہماری مردہ پرستی میں ڈوبی ہوئی ہے، زندہ انسانوں کی طرف ایسا رخ نہیں کرتی جتنا یہ مردہ انسانی ان کو کہا جائے گا، ان مردوں کے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی کہیں وہ مردوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی قبروں کے اوپر، ان کے قبوں کے اوپر پتھر اور چونے گاز کی جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان کے سنگ آستان کے اوپر جا کے سجدہ ریزی ہوتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، شریک خدائی سمجھا جاتا ہے، خدا سے براہ راست نہیں دعا کی جاتی۔ وہ کہا سوچو تو صحیح
زندہ انسانوں میں کسی میں یہ قوت نہیں ہے کہ کوئی تخلیق کر سکے یا نظام خداوندی میں شریک ہو سکے، تو تمہاری جہالت کی یہ کیفیت ہے کہ یہ زندہ انسانوں میں نہیں ہو، تم مردہ انسانوں میں، اور مردہ انسانوں کو بھی آستانوں کے اوپر اور ان کی قبروں میں یہ قوتیں مان رہے ہو۔ ہر قسم کی مراد پوری کریں گے۔ کہا ایک تو یہ چیز، تم جو کچھ کہتے ہو وہاں کبھی کسی نے سنا ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہو سامنے سے؟ کیا بات ہے؟ محسوس دنیا میں تو یہ بات ہمارے ہاں بتوں کے لیے ہے، جسے کہتے ہیں مٹی کا ماں تو بن کے بیٹھا ہے، یعنی وہ بت بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کے حضور جو جی میں آیا آپ کہتے چلے جائیے، وہ کچھ نہیں جواب دیتا، اسے تو ہم کہتے ہیں یہ بت ہے۔ اس سے مرادیں کیوں مانگتی ہیں یہ ہندو؟ اسے معبود کیوں تصور کرتے ہیں؟ اپنی انہوں نے تو پھر بھی اس پتھر کو گھڑ گھڑا کے کوئی شکل ہی بنا رکھی ہوتی ہے، یہاں کیفیت ہے کہ اس کی شکل بھی نہیں ہے، وہ ایک قبر ہے۔ وہاں جا کے ان کو مخاطب کر کے ان سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، درخواستیں پیش کی جاتی ہیں، گڑ گڑایا جایا رویا جاتا ہے۔ وہ کہا یہ ساری عمر تم کرتے رہتے ہو، کبھی اس نے کوئی تمہیں جواب بھی دیا سامنے سے؟ تو جواب ہی نہیں جو دے سکتا، وہ تمہاری مراد کیا پوری کر سکے گا؟ کہا جواب دینا تو ایک طرف رہا، جو کچھ تم وہاں کہتے ہو ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون آیا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، مردے کو کیا پتہ ہوتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے ان دعائہم غافلون، یہاں تو یہ کہا ہے کہ جو کچھ وہ وہاں پکارتے ہیں، ان کو جو مانگتے ہیں ان سے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کون آیا ہے، مردہ ہے۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ ان کو تو اپنے متعلق بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس حالت کے اندر ہیں، وہ تو مردہ ہیں، جب اٹھائے جائیں گے زندگی ملے گی وہ اور بات ہے، ان کو تو اس کا بھی علم نہیں ہوتا کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جنہیں اپنے متعلق یہ علم نہیں ہوتا، ان کے متعلق یہ تصور کر لینا کہ وہ ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں، ہر مانگ ان تک پہنچتی ہے، پھر ان کو اتنا اقتدار حاصل ہے کہ وہ اس کو پورا بھی کر سکتے ہیں، آپ سوچ لیجئے کہ اس جہالت کا کیا علاج ہے۔ نہ وحی کی سند اس کے لیے، نہ علم کی بارگاہ سے کوئی دلیل اس کے لیے۔ بت سامنے سے بولتا نہیں تو اس کے خلاف تو ہم روز ان کو تانے دیتے رہتے ہیں کہ کہاں جاتے ہو، کیا مانگتے ہو۔ کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ ان سے لاکھوں گنا زیادہ تعداد میں بھی آپ سمجھیے ایک ایک قبر کے اوپر جا کے سب یہ کچھ، اور قرآن کی دلیلیں دیکھیے کہ کبھی وہاں سے کوئی جواب بھی آیا تمہیں کہ ہاں ٹھیک ہے سن لیا ہم کر دیں گے؟ وہ تو تمہاری ان دعاؤں سے بھی باخبر نہیں ہوتے، بے خبر ہوتے ہیں۔ زندہ انسان ایک مردہ انسان سے اپنی مرادیں مانگ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ وہی ہوتے ہیں جو اپنے دست و بازو سے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ ہے آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ وہ تو اپنے ہاتھوں سے وہ کچھ کر دکھاتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ومن دعائہم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اس وقت تو وہ کچھ نہیں ان سے کہتے کہ کہہ سکنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں وہ بیچارے، لیکن جب یہ زندگی آئے گی سامنے ہوں گے تو سب سے پہلے وہ انکار کریں گے کہ ہم نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں معبود سمجھو اور ہم سے آ کے مرادیں مانگا کرو، ہم نے کبھی نہیں ان سے کہا۔
ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ واعظہ